السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان واکرمہ بالعلم والحلم والبرہان وصلی اللہ علی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وبہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سامعین مکرم، حاضرین محتشم، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ایک خاص مقصد بتا دیا کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کائنات میں ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہدف مسلمانوں کو دے کر بھیجا، انسان کو دے کر بھیجا، اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کتاب بھی نازل فرما دی، اور فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، اور یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ آپ اس کی آیات پہ تدبر کریں، اس کی آیات کو سمجھیں، اللہ رب العزت کے فرامین کو سمجھیں۔ آج اب اپنے معاشرے میں نظر دوہرا لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو وہ نظر آئیں گے جو قرآن مجید کو سمجھنا تو دور کی بات اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو اوپر دیکھ کر ادا کر سکتے ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آج ہم نے اپنی ترجیحات بدل لی، آج ہم نے اپنے مقاصد بدل لیے، اور ہم نے صرف اس چیز کو دین سمجھ لیا کہ جو شخص صرف قرآن مجید کو اوپر سے دے کے پڑھ لیتا ہے، وہ شخص اپنا حق ادا کر رہا ہے، جس مقصد کے تحت وہ آیا تھا وہ مقصد ادا کر رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی بہترین شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا پسند کرتا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو کہی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور دوسری بات کہی، وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْ فِيهَا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو جو آج میرے اوپر نازل ہوئی ہیں
انہیں پڑھا اور بغیر سمجھے گزر گیا۔ ان آیات کی تلاوت کی ہے، ان آیات کو پڑھا ہے، لیکن بغیر غور و فکر کیے آگے گزر گیا۔ وہ آیات کون سی تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ مکمل رکوع سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، آپ کے ایک شاگرد آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ استاد محترم ایک فلاں آپ کا شاگرد ہے جو ایک رات میں مکمل قرآن پڑھتا ہے، ایک رات میں مکمل قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں، آج وہ 40 50 60 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن ایک بار قرآن مجید کو مکمل دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکے۔ وہ شاگرد قرآن مجید کو ہر رات مکمل پڑھتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ انہیں بلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا تم قرآن مجید اس طرح پڑھتے ہو، ایک رات میں مکمل کر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میں ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج ایک تجربہ کرتے ہیں کہ آج آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو، قرآن مجید پڑھنے لگو، اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں احمد ابن حنبل آپ کا استاد آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر آپ کے قرآن کی تلاوت سن رہا ہوں۔ وہ جاتے ہیں، اگلے دن واپس آتے ہیں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کیسی گزری رات، کتنا قرآن مجید پڑھ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں آج رات کو میں قرآن مجید کے 10 پاروں کی تلاوت کر کے آئے ہوں۔ کہاں پہ 30، کہاں پہ 10؟ اور کہا آج ایک اور تجربہ کرتے ہیں، آج جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو، قرآن مجید پڑھنے لگو، ذہن میں یہ رکھنا کہ صاحب قرآن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قرآن خود سن رہے ہیں۔ وہ شاگرد اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب واپسی آئی، اب واپس آئے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کتنا قرآن پڑھ کے آئے ہو، کتنی تلاوت کر کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں استاد محترم پوری رات میں صرف آخری عما یتساءلون 30واں پارہ مکمل کیا ہے۔ ہر رات 30 پارے پڑھنے والا شخص 10 پہ آیا، 10 سے 1 پارے پہ آ گیا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے جانا ہے اور آپ نے جب قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ رب العزت آپ کا قرآن سن رہے ہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ رب العزت سن رہے ہیں۔ اس مجلس میں موجود لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس شاگرد کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اسی وقت وہ شاگرد ڈرنا شروع ہو گیا، کپ کپاتی حالت میں اٹھتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جب اگلے دن واپس آتا ہے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کتنا قرآن پڑھ کے آئے ہو، کیسی گزری رات، کتنا پڑھا ہے؟ وہ شاگرد روتے ہوئے یہ جواب دیتے ہیں، اے استاد محترم ساری رات لگا دی، کوشش کرتا رہا، سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تسلسل تھا، تفکر نہیں تھا۔ جب پہلے قرآن پڑھتے تھے وہ تسلسل سے پڑھا کرتے تھے، روانگی سے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ فکر پیدا ہو گئی کہ بات کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور مجھے پیغام دے رہی ہے، تو اس کے بعد ٹھہراؤ آ گیا، نہ صرف ٹھہراؤ آ گیا بلکہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ کبائر صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ مجمعین
10 سال میں سورت بقرہ مکمل کرتے ہیں، 10 سال لگا دیے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنا تو دور کی بات، آج ہم قرآن مجید کو پڑھنا بھی چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ تک نہیں کرتے، قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے پاس سورۃ تکاثر کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کی کوئی رشتہ دار آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ عبد الرحمن اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ وہ سورت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی سورت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، آپ اس کی تلاوت ایسے کر رہے ہیں؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ ہو چکے ہیں ابھی تک میری سورت مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھ کے پڑھ رہی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کا مقصد سمجھیے، قرآن مجید کے نزول کا مقصد سمجھیے۔ قرآن مجید صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے، ہماری زندگی ایسے گزرے، ادھر سے ہم اللہ رب العزت کے پاس پہنچیں، ہماری روح پرواز کرے اور اعلان کر دیا جائے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، تو میرے پیارے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تب ہی قرآن مجید پہ عمل کریں گے، قرآن مجید پہ عمل کریں گے اس کے بعد آخرت کی منازل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا